ہمارے یہاں آزاد خیال قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز جو اتنی ترقی کر چکے ہیں وجہ ان لوگوں کی ہے کہ ان لوگوں میں مذہبی جنون نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے کامیاب ہیں اور ہمیں کب عقل آئے گی. ان میں مذہبی جنون ہوتا تو اس سے زیادہ کامیاب ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ترقی کے باوجود بیڑا غرق ہو گیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اتنی ترقی کے باوجود گھر میں فیملی نہیں ہے، روڈوں پہ شراب پی کے گرے ہوئے ہوتے ہیں. جو لبرل لوگ کہتے ہیں نا انگریز میں مذہب نہیں ہے اس لیے ترقی کر گیا، او بھائی ہمارے پاس مذہب ہے تو اتنے تنزل کے باوجود بچے ہوئے ہیں. یہ بھی چیز نکال لو گے تو انگریز سے بھی، اس حالت سے بھی ہم بدتر ہوں گے جس میں اب ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے پاس اگر مذہب ہو تو جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 20 گنا آگے ہوں، کیونکہ کمپنیوں میں پھر ان کو آڈٹ کرنے کے لیے وہ خیانت نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے جب یہ بینک کرپٹ ہوئی بہت ساری کمپنیاں تو پتہ چلا کہ جو آڈٹ کرنے والے ہیں نا وہ 90% کرپٹ ہیں. تو اس وقت ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملکوں میں قرآن نافذ ہوتا یا تورات ہوتی، اس نے تو قرآن کا نہیں کہا، مذہب ہوتا تو یہ کرپشن نہ ہوتی. کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں پوری ایک لمبی ترین آیت اس پہ نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھنے پڑھنے میں 2 نمبری مت کیا کرو، اللہ سے ڈرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور رہا یہ مسئلہ کہ کچھ خرابیاں ہمارے یہاں مذہبی جنون کی وجہ سے بھی ہیں، تو مذہب کو فالو کرنا الگ ہے، مذہبی جنون ایک بالکل الگ چیز ہے. مذہب کو فالو نہیں کیا جا رہا، مذہب کا ڈھونگ بہت ہے ہمارے یہاں، فالو نہیں کیا جا رہا. مذہب کو فالو اگر کرو گے تو انسان کسی کو دھوکہ ہی نہیں دے سکتا بھائی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی گندم بیچ رہے ہیں، اوپر خشک ہے نیچے کیا ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گندم گیلی تھی. تو آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے. آپ دیکھو آموں کی پیٹیاں خریدو، اوپر کتنے اچھے اچھے آم ہوتے ہیں، نیچے سارے. ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو یہ مذہبی جنون ہے، یہ مذہب کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مذہب کو حقیقی معنوں میں فالو نہیں کیا جا رہا، اور اس کی وجہ ہے کہ مذہب کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا نہیں جا رہا. مذہب کو یونیورسٹیوں میں صرف 2-4 چیزیں پڑھاتے ہیں اسلامیات میں، پڑوسیوں کے حقوق، 2-4 دفعہ ابا اماں کے حقوق، بس. اس کے علاوہ جو حقیقت میں مذہب کی تعلیمات ہیں وہ نہیں بتائی جا رہی. تو اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو انگریز اگر مذہبی بن جائے نا بہت آگے چلا جائے گا، اور ہمارے اندر اگر مذہب ختم ہو جائے تو جہاں ہیں اس سے بھی ہمارے ہاں 90% لوگ چرسی بن جائیں گے. ابھی مذہب کی وجہ سے شراب نہیں پیتے، قانون تھوڑی ہے. 99% لوگ شراب پئیں گے، اور شراب بھی ہمارے یہاں وہ بکے گی جو انگریز کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کا لا تو ہے نا، ہمارے یہاں تو لا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو وہ لا اور قانون اور عدالت اور پولیس کی وجہ سے نہیں ہے، صرف مذہب کی بیس پر ہے. اور ان کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو صرف قانون کی بیس پہ ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. میں کہتا ہوں ان کے حکمران 1 ہفتے کے لیے ہمیں دے دو تو ہم ان سے آگے نہ نکل کے بتائیں تو ہمارا نام بدل دینا، اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے وہاں شفٹ کر دو، وہ ہم سے 500 سال پیچھے نہ چلے جائیں تو ہمارا نام بدل دینا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. یہ بہت خاندانی بات کی ہے، اس پہ پوری شرح لکھی جا سکتی ہے. دوبارہ کہہ دوں، یہ بیان میں نے آسٹریلیا میں کیا تھا. آسٹریلیا میں جب میں گیا تو بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ، سارے پاکستانی، انڈین، زیادہ تر انڈین پاکستانی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں کی ترقی دیکھ کے کہتے ہوں گے یار اتنا امن، اتنا سکون، اور مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، آپ خود سوچو یار. ہم یہاں کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن سے کئی بار گرتے گرتے بچے، وہاں گئے تو گٹر ہی نظر نہیں آ رہا، ڈھکن تو دور کی بات. گٹر لائنیں اتنی بڑی بڑی ہیں، وہ دریائے سندھ ہوگا ہمارا جو ہے نا. تو اتنے صاف ستھرا سیوریج کا نظام، بجلی کا نظام، اور چور کو اتنی فیسلٹی انہوں نے بتایا. اور اچھا گھر اتنے خوبصورت، وینٹیلیشن کا انتظام، ہوا کا، دھوپ، ہر گھر میں دھوپ آتی ہے، ہر گھر میں ہوا کے گزرنے کا انتظام ہے، ہر چیز جو ہے نا پلاننگ کے تحت. ہر گھر میں وائٹ پردے. میں نے کہا یار ہر گھر میں وائٹ پردے کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہ جی اگر آپ ونڈو کے آگے پردہ لٹکاتے بھی ہیں نا تو سن لائٹ کم از کم آتی رہے، یعنی پردہ بھی ہو جائے گا اور دھوپ کی روشنی بھی. کیا سوچ ہے یار. ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ پلاننگ سے. تو یہ پلاننگ گورنمنٹ سکھاتی ہے لوگوں کو، پبلک میں خود تھوڑی اتنا شعور ہوتا ہے. گھر کھلے کھلے. ہمارے ہاں زمین بہت ہے، گھر کیسے ہیں؟ گلستان جوہر میں دیکھو 6-6 8-8 10-10 بچے ایک فلیٹ میں، ماموں بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، اسی فلیٹ میں، مانی بھی 6 بچوں کے ساتھ اسی میں آگے رہتی ہیں. کرونا تو پھیلے گا نا. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے یار پاکستان میں
کورونا جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو ڈاکٹروں سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا, پبلک کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جتنا پھیلنا چاہیے تھا اتنا پھیلا نہیں ہے اس کی, کیونکہ جتنی بے احتیاطی ہمارے ہاں ہوئی ہے, گورے کے ہوتی وہ مر چکے ہوتے اب تک. وہ ماسک لگا کے 6-6 فٹ دور دور سے گزر رہے ہیں, اور یہ ان کی عقل مند ہونے کی دلیل ہے. ہمارے یہاں ایک کمبل میں 20-20 لپٹ لپٹ کے کورونا باقاعدہ آرڈر کے تحت ٹرانسفر کر رہے ہیں, چھینک رہے ہیں اس کے منہ پہ. غلط کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں حوصلہ افزائی کر رہا ہوں ماشاء اللہ ایک کمبل میں 20 بچے بہت اچھا سو رہے ہیں, اچھا نہیں کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ پھر بھی مذہب ہے جس کی وجہ سے اتنا برا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا. اللہ کہہ رہے تم جو ہے نا بس وہ شاید کچھ وضو کرنے سے کچھ نکل آتے ہوں, کچھ جراثیم یا کیا ہو جاتا واللہ عالم. یہ گٹر کے ڈھکنوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہوں کہ ہم نے اتنے مین ہول دیکھے ہیں, ان میں لال بیگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا. ابھی کراچی میں بارش ہوئی تو سارے گٹر دھل دھلا کے الحمدللہ پاک صاف ہو گئے. قدرت کی طرف سے ہمارے ہاں صفائی کا بہترین انتظام ہے. گٹروں میں پانی نکل کے بہتے بہتے سارے نالے الحمدللہ کیا ہو گئے, صاف ستھرے ہو. سمجھ رہے ہو نا. لیکن روڈ گندے ہو گئے. تو گٹروں کی دھلائی ایسے ہوتی ہے کہ روڈ کیا ہو جاتے ہیں, گندے ہو جاتے ہیں. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں, میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, ان کا میں یار تم لوگ اتنے سکون میں, اتنی پاکیزہ زندگی تمہاری, ایسے صاف, کوئی کرپشن نہیں ہے, سب تھینک یو کر کے. ہمارے یہاں گالیاں سنو, آپ گالیاں گالیاں سنو یار. معین اختر کا ایک پرانا پروگرام آیا کرتا تھا, میں ڈرامے نہیں دیکھتا لیکن وہ معین اختر کا بڑا سادہ سے ہوتے تھے. تو وہ آپ لوگوں نے بھی شاید وہ دیکھا ہو, میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں. کل رات میں نے پھر دیکھا اس کو, اللہ معاف فرمائے, اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کیا حالات ہیں, تو معین اختر نے کہا الحمدللہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے, چولہے میں گیس آ رہی ہے, بجلی موجود ہے الحمدللہ. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بیان کر رہے ہیں, آپ رہتے کیا؟ انہوں نے کہا ابھی دبئی سے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. کہ اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام کیا ہے؟ یعنی حالات نے ایسا بنا دیا ہے ماموں کو کہ اب ان کا گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے بتی چلی جائے گی, آدمی کہیں ایسی والوں کو گالیاں دینے کا دل کرتا ہے نا. نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا, کہہ رہے مالک مکان کو گالیاں دیتے ہیں. کہہ رہے مالک مکان کو کیوں؟ کہہ رہے مالک مکان نے آیا گھر میں پانی, اس نے کہا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے. ٹھیک ہے نا, ایک لوٹا نلکے سے بھر کے دکھا دے تو خالی. نل کا کھولو تو کیا ہے, ہوا آ رہی ہے. نارتھ کراچی میں تو پانی نہیں ہے, ٹینکر سے ڈلوا رہے ہیں لوگ, اور ٹینکر کا یو ٹرن لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ. گلیوں میں مڑنا کتنا مشکل ہے اس ٹینکر کا. تو اس نے کہا کہ بتی چلی گئی, بجلی گئی نا بیٹھے بیٹھے, تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. رشتہ داروں کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بلب کی مدر اور سسٹر کو گالیاں دینا. تو ہمارے ہاں یعنی وہ کہہ رہے کہ دیکھو بلب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے, نہیں کہہ رہے پھر بھی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو ہم جس ماحول میں ہیں یہاں لوگوں کی زبان پہ کیا ہیں, بلب کو گالیاں. مجھے یاد ہے میرے پاس GTO 125 تھی نا, تو میں نے پرانی خرید کے, میں نے کہا اتنے پیسے, مجھے شوق تھا بائکوں کا, میں نے کہا اس کو بالکل 0 میٹر بناؤں گا میں. تو میں اس کو شاپ پہ لے کے گیا, میں نے کہا یار اس پہ میٹالک کلر ہونا چاہیے. میٹالک ہی ہوتا ہے, میں تو لفظ بھی بھول گیا اب. میٹالک کلر ہوتا ہے نا چمکتا ہوا, اور اس پہ اور اچھا کلر ہونا چاہیے. بہت میں نے پیسے خرچ کیے کہ بالکل ٹائٹ قسم کی, ایسا لگے شو روم سے بھی نکلی ہے. اور جس بندے کو میں نے ٹھیکہ دیا تھا نا, اس کو میں نے کہا دیکھو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں, کام ایک نمبر ہونا چاہیے. کم بہت جس رنگ والے نے کلر کیا نا, ٹیڑھا میڑھا کر دیا, اس پہ نشان آ رہے تھے. اب میں نے جس ٹھیکیدار کو پکڑا تھا اس کام کے لیے, وہ بھی میکینک تھا بائکوں کا, اس کو پتا تھا مفتی صاحب کو آئے گا غصہ. میں نے کتنا سمجھایا تھا یار اپنی ذمہ داری میں کام کرو. وہ اس نے بار بار جا کے بولا یہ مفتی صاحب ہیں, ان کا کام صحیح کرنا ہے, یہ پیسے آپ کو کھول کے دیں گے, کام میں 2 نمبری. وہ مفتی صاحب کو بائکوں کا شوق ہے, اور یہ GTO 125 ہے, یہ دیکھنے میں صحیح لگنی چاہیے, کلر بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. اس نے ٹیڑھا, وہ لائن جو ہوتی ہے نا ایسے, وہ ٹیڑھی بنا دی. وہ صاحب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, میرے بیان بھی سنتے تھے. مجھے یہ والا ان کا اسٹائل میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. انہوں نے جو جا کے گالیاں دی ہیں اس بندے کو اور میری بائک کو, میں حیران, یہ میری بائک کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟
بائک کو بھی گالیاں دی, بائک کی ٹینکی کو بھی گالیاں دے رہے جس ٹینکی پہ کلر ٹیڑھا کیا تھا. اتنی فوش گالیاں, بائک کو بھی, بائک کی شکر ہے مجھے نہیں دی, بائک کو بھی, بائک کی ٹینکی کو بھی, اس کے کلر کو بھی گالیاں, اور فوش گالیاں, اور اس بندے کو بھی, اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے. میں نے کہا اتنی گالیاں کوئی کسی کو دے وہ تو مر جائے. اس کے اسٹائل سے مجھے پتا چلا جس تمیز سے وہ سن رہا تھا. میں نے کہا صبح و شام یہ سننے کا عادی ہے. بھائی کام ہی ذمہ داری سے نہیں کرتے نا. اب میں نے کہا اس کو میں پھر بعد میں کبھی لے جا کے سمجھاؤں گا, یار یہ گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے, وہ واقعی برا کام ہے, فحش گالیاں بہت بری حرکت ہے, لیکن ماحول لوگوں کو کیا بنا دیتا ہے. ارے تیرے کو 2 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں یار, کم از کم لائن تو سیدھی کر دے. ایک صاحب نے ایک چھجا بنایا, ایک مزدور نے چھجا ٹیڑھا بنا دیا, وہ گالیاں دینا شروع, انہوں نے چھجے کو گالیاں دے رہے تھے میرے سامنے. ہمارے محلے میں رہتے تھے, تو وہ مزدور کو انہوں نے کہا دیکھ میں نیا گھر بنا رہا ہوں, میری شادی, ان کی شادی ہونے والی تھی, نیا گھر بنا رہے تھے, وہ نہیں چھجا نہیں ہوتا بارش سے برسانے کے لیے جو دیوار چھت کے آگے بڑھا دیتے ہیں, وہ باقاعدہ ٹیڑھا بنا دیا. تو اس کو لے جا کے نا چھجے کو گالیاں دینا اس کے سامنے. تو آسٹریلیا میں یہ بھی نہیں ہے. اب تو انگلش میں شاید دیتے ہوں, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا. ہم تو وہ جیسے عربی ہمیں مقدس زبان لگتی ہے چاہے وہ گالیاں ہی دے رہا ہو, تو ایسے انگلش بھی ہمیں ذرا ڈیسنٹ قسم کی زبان لگتی ہے. اب ترجمہ تو نہیں پتا نا ہمیں کہ. تو معین اختر نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس والوں کو انہوں نے ایسی جگہوں پہ ایسی جگہوں کا نام لے کے گالیاں دی. پولیس والا آ کے پورا ہے کہ یار یہ والے پارٹس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جن پارٹس کو اس نے گالیاں دی ہیں یہ بھی کوئی باڈی کا وہ پرانا قصہ ہو گیا, مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بات بات پہ گالیاں, ماحول بنا دیتا ہے نا ایسا. یار نہ پانی آ رہا ہے, روڈوں کا حال دیکھو, بارش اللہ کی رحمت ہے, برسی آدمی خوش ہوتا ہے, اس کے بعد جو لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں, رکشے الٹے چل رہے ہیں, کرولا ناگن پہ کرولا, لوگ کہہ رہے ہیں روکو اس کو, وہ کرولا پانی, کرولا چھوٹی گاڑی ہوتی ہے بھائی, اتنی بڑی گاڑی ہے یار 1800 cc کی, وہ پانی میں ایسے بہتی ہوئی جا رہی ہے کھلونے کی طرح. تو آدمی گالیاں دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا تو کرولا کو گالیاں دے گا یار, کس کو کیا ہو گیا. تو یہ ٹینشن بھی ان ملکوں میں بولو بھائی نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ یار گویا معاذ اللہ شیطان کی وسوسہ ڈالے گا, یار مذہب غلط ہے, ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے, مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں, تو شاید یہ اسلام کا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے منہ سے اتنی گالیاں نکل رہی ہیں, 1 to 5 کو بھی, چھجے کو بھی گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے. چور اچکے قسم کے لوگ ہم پہ مسلط رہے. پاکستان جب بنا تھا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کرنسی اور امریکہ کی کرنسی کے ریٹ برابر تھے. پاکستانیوں کو ٹھک کر کے ویزا ملتا تھا, اتنی مضبوط کرنسی تھی ہماری, اتنے مضبوط ترقی یافتہ کنٹری تھا. سب سے پہلے IMF کے قرضوں میں ڈالا گیا, اس کو بھکاری بنایا گیا, ہمارے وسائل پہ غیروں کا قبضہ ہے, اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ کو اسلام کا حسن دیکھنا ہے نا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, 1 ہفتے کے لیے ہمیں یہ حکمران دے دو, ادھار دے دو, اور 1 ہفتے کے لیے ہمارے والے ادھار نہیں لو, قیامت تک کے لیے لے لو, ہمیں واپس نہیں چاہیے. پھر بے شک ان کو دریائے نیل میں جا کے غرق کرو, 1 ہفتے کے بعد کچھ بھی کرو. ادھار کا لفظ کہتے ہوئے جان نکل رہی ہے میری, ادھار کیوں دیں ہمیں, سچی مچی کے پکے پکے لے لو. 1 ہفتے میں تم ابھی جو ہماری حالت ہے نا پاکستان کی, اس سے تم بدتر نہ ہو جاؤ اور ہم تم سے 10 گنا آگے نہ بڑھ جائیں تو ہمارا نام بدل دینا, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا فالٹ ہے, تم خدا کے ماننے والے نہیں ہو, تمہارے پاس مذہب نہیں ہے, تمہیں قانون کی سختی سے سیدھے راستے پہ چلانا پڑتا ہے. ہمیں کوئی قانون نہیں کہتا کہ ماں باپ کو گھر میں رکھو, ہم پھر بھی بوڑھے باپ کو گھر میں رکھتے ہیں. جس قوم میں اتنا خدمت کا جذبہ ہو وہ ملک کے لیے کیوں نہیں خون دے گی بھائی, وہ ملک کے لیے کیوں نہیں لڑے گی, وہ ملک کی خدمت کیوں نہیں کرے گی. تو یہ سارا فالٹ اوپر کا ہے. اور آپ کہیں اوپر والے بھی تو مسلمان ہیں نا, مسلمان ہیں شناختی کارڈ کی حد تک, زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں. شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوانے سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ گالیوں سے آپ سب کو بچائے, اور بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں, جب لائٹ جاتی ہے نا, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں مت دو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا